ابرہہ کو کعبہ سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ وہ 60,000 فوج لے کر کعبہ پر حملہ کرنے نکلا کیونکہ کعبہ پورے عرب کے لیے مقدس جگہ بن چکی تھی۔ پورے عرب سے لوگ مکہ عبادت کے لیے آتے تھے، جس سے چند لوگ بہت پیسہ کما رہے تھے۔ ابرہہ کو اس بات سے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ غریب مکہ والے نہ ان کا کوئی بادشاہ ہے اور نہ ہی ان کی کوئی حکومت، تو یہ کیوں پورے عرب کا سینٹر بن چکے۔ تو اس نے حملے سے پہلے اپنی سلطنت یمن کے کیپٹل صفا میں بہت بڑا چرچ بنایا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے پاس آئیں، لیکن اس کی یہ چال بری طرح ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد ابرہہ کے پاس صرف ایک آپشن بچا کہ کس طرح کعبہ کو گرایا جائے۔ ابرہہ کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ رومن امپائر کے چھوٹے سے بزنس مین کا غلام تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یمن اور حبشہ کی لڑائی بہت عرصے سے چل رہی تھی۔ یمن میں چونکہ یہودی رہتے تھے اور حبشہ میں عیسائی، اور ان کے بارڈر آپس میں ملتے تھے۔ ہونا کیا تھا؟ لڑائی۔ یمن کے یہودیوں نے پہلے حملہ کیا اور عیسائیوں کے علاقوں میں بہت تباہی مچائی۔ اس پر سپر پاور رومن امپائر کو بہت غصہ آیا۔ اب عیسائی سپر پاور ہوا کرتے تھے، تو رومن امپائر نے اپنے عیسائیوں کی مدد کے لیے یمن کے یہودیوں کی سلطنت ختم کر دی۔ تو اس جنگ کے لیے انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، جس کا نام تھا ابرہہ۔ ابرہہ 1,00,000 فوج لے کر گیا اور یہودیوں میں تباہی مچا دی۔ اس جیت کے بعد ابرہہ بہت زیادہ طاقت میں آ گیا۔ اس نے یمن کو حبشہ سے الگ کر دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے ایک اور فوج بھیجی، اس بار ابرہہ کے خلاف۔ اس فوج نے یمن میں داخل ہوتے ہی اپنے جنرل کو قتل کر کے ابرہہ کے سامنے پیش کیا اور خود پوری فوج کے ساتھ ابرہہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ابرہہ پورے عرب کا طاقتور بادشاہ بن گیا اور پورے عرب میں ابرہہ کا ڈنکا بجنے لگا۔ لیکن ایک چیز جو ابرہہ کو اب بھی ناگوار تھی کہ ہزاروں لوگ ہر سال عرب سے کعبہ کے طواف کو آتے تھے، تو ابرہہ نے سوچا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی ایک بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے اپنے دارالحکومت میں ایک عالی شان چرچ بنایا۔ اس نے چرچ میں پورے دنیا کے ہیرے جواہرات بھر دیے۔ یہ عمارت پورے عرب میں خوبصورت اور عالی شان تھی۔ عربوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی عبادت کے لیے نہیں آیا اور سب اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے تھے۔ اتنا خرچہ اور اتنی سب کچھ کرنے کے باوجود ابرہہ اس چرچ کو عبادت گاہ بنانے میں ناکام ہوا۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا، کعبہ پر حملہ۔ تو وہ 60,000 لوگوں کی فوج جمع کر کے سیدھا کعبے پہ چڑھ دوڑا، اور ابرہہ اپنے ساتھ بہت سے ہاتھی بھی لے آیا۔ عربوں کو پتہ تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ قبیلوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ نے انہیں کہا وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، وہ صرف کعبہ کو گرانا چاہتا ہے تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں آئیں۔ آس پاس لوٹ مار کرنے کے بعد جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے ان کے سردار کو بلایا۔ عبد المطلب نے کہا، آپ نے میرے کچھ اونٹ قبضہ کیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ نے عبد المطلب سے کہا، مجھے تو لگا کہ تم کوئی بہادر شخص ہو، میں تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا، میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں، اس کا گھر جو ہے وہ جانے اور اس کا مالک، اور تم جانو، لیکن اتنا سن لو، آج تک کوئی بھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اگلے دن ابرہہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس کا ہاتھی رک گیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔
اسی وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے اور ان کی چونچ میں ایک ایک پتھر تھا۔ یہ ایسے پرندے تھے جن کو آج تک کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ان پرندوں نے وہ پتھر ابرہہ کی فوج پر برسا دیے۔ جیسے ہی پتھر ان کے جسم کو لگتا تھا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ اس طرح ابرہہ کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ کے قریش کی جیت پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش نئے بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے نے لوگوں کو اس طرح متاثر کیا کہ لوگ دور دراز سے کعبہ کی طرف آنے لگے اور مکہ میں ہر سال لوگوں کی بھیڑ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عظیم اور شان میلے کا انتظام کیا گیا، اور جو ہر سال لگتا تھا، اور مکہ والوں کی معیشت دگنی سے تگنی ہوتی تھی، تاکہ اسی سال ایران کے سب سے بڑے ٹیمپل میں اچانک ایک دن وہ آگ بھی بجھ گئی جو آگ سالوں سے جل رہی تھی۔